دور فتن میں بہتر شخص جس کا ایمان محفوظ ہو جائے گا وہ شخص ہوگا رجل آخذ بعنان فرسہ، پہلا شخص وہ ہوگا جس کا ایمان بچ جائے گا، جس کا دین سلامت رہے گا. اور جو افضل الایمان ہوگا وہ پہلا وہ شخص ہوگا کہ جو آخذ بعنان فرسہ، اپنے گھوڑے کی لگام پکڑ لے، گھوڑے پر سوار ہو جائے، لگام پکڑ لے، خلف اعداء اللہ، اللہ اور اس کے دین کے دشمنوں کے خلاف جنگ شروع کرے. مجاہد فی سبیل اللہ، جو مصطفی انقلاب کی جس جنگ میں آپ شامل ہیں. یہ گھوڑے کی لگام پکڑنا استعارہ ہے. اس دور میں جہاد کی علامت تھی، اس دور میں گھوڑے کی لگام پکڑ کے میدان جنگ میں جانا علامت تھی، استعارہ ہے، اشارہ اس امر کی طرف ہے کہ جو عملاً مستعد ہو کر خلف اعداء اللہ، اللہ کے جو دشمن ہیں، اللہ کے دین کے دشمن، ان کے خلاف جنگ بپا کر دے، اعلان جنگ کر دے، جہاد میں لگ جائے، جان مال اس محنت و جد و جہد میں لگا دے، کھپا دے. یخیفہم و یخیفونہ، آگے دیکھیں، یخیفہم و یخیفونہ، وہ دین کے دشمنوں کو ڈراتا رہے کہ اس انقلاب سے تمہاری موت آ جائے، تمہارے تختے الٹ جائیں گے، تمہارے ظلم کے اس کا سورج غروب ہو جائے گا، نظام کفر تو ہوبالا ہو جائے گا، انقلاب آنے کو ہے، انشاءاللہ امت کی تقدیر بدل جائے گی، دین کا جھنڈا سر بلند ہوگا. یخیفہم، وہ ایسا جہاد کرے کہ تن من دن لٹا دے اللہ کے دین کے جہاد کے لیے، اور اللہ کے دین کے دشمنوں کو ڈراتا رہے، دھمکاتا رہے. وہ یخیفونہ، اور وہ جواب میں اس کو ڈراتے رہے کہ تمہیں جان سے مار دیں گے، ہٹ جاؤ ہماری راہ سے، تمہیں قتل کر دیں گے، تمہاری عزت اچھالی جائے گی، تمہارے وابستگان تباہ ہو جائیں گے، تمہاری تحریر کے واسطے سے مٹا دی جائے گی. وہ انہیں ڈراتے رہے، یہ انہیں ڈراتا رہے. اس کیفیت خوف میں جو اپنا تن من دن اللہ کے دین کے لیے لٹاتا رہے، اسی کا ایمان بچ جائے گا. فرمایا کہ دور فتن میں بہتر ایمان رکھنے والا اور ایمان کو بچا لینے والا اور اپنے دین کو سلامت رکھ لینے والا پہلا شخص تو یہ ہو. پھر آقا علیہ السلام سے پوچھا، حضور جو شخص یہ نہ کر سکے، جو یہ نہ کر سکے معاشرے میں، تو پھر بھی کسی کا ایمان بچے گا یا کسی کا ایمان سلامت رہے گا؟ پھر کون افضل ہوگا؟ فرمایا بس پھر ایک دوسرا آدمی. پھر وہ کون؟ فرمایا رجل معتزل فی بادیۃ، پھر وہ شخص جو کسی گھاٹی اور وادی میں جا کے خلوت نشین ہو جائے، یؤدی حق اللہ الذی علیہ، اور کسی وادی اور گھاٹی میں جا کے خلوت نشین ہو جائے اور اللہ کی عبادت کرے، اور جو اللہ کا حق ہے اس پر اسی کو ادا کرتے کرتے زندگی گزار. دوسرا اس کا ایمان بچ جائے، کم سے کم ایمان اس کا بچ جائے گا. بڑی فضیلت تو نہیں ہوگی مگر ایمان بچ جائے گا، چونکہ فتنوں سے بچ گیا. تو میں نے تو احادیث مبارکہ پڑھی ہیں، اور مجھے تو تیسری راہ کوئی نظر نہیں آئی، جو ہم معاشرہ اور قوم ساری تیسری راہ اپنائے ہوئے. نہ کوئی اقامت دین کے لیے جہاد پر تیار ہو رہا ہے، خرچ کوئی نہیں کر رہا، وہاں دنیا آڑے آتی، دنیا کا مفاد آڑے آتا، دنیا کے رشتے آڑے آتے ہیں، دنیا کی مصلحتیں آڑے آتی، دنیا کی اغراض آڑے آتی ہیں. دین کا نام ہے زباں پر، مگر دین کے لیے جہاد پر کوئی آمادہ نہیں ہے، کیونکہ ٹکر لینی پڑتی ہے. یخیفہم یخیفونہ، وہ ڈراتے ہیں، تم پر ٹیکس لگوا دیں گے، چوری کروا دیں گے، کاروبار تباہ کروا دیں گے، بچے اٹھوا لیں گے، عزت خراب کروا دیں گے. لوگ وہ ڈراتے ہیں. آقا نے فرما دیا تھا یخیفہم و یخیفون، یہ تو جنگ ہوگی خوف، وہ تمہیں ڈرائیں گے، تم ان کو ڈرانا، اور ڈرنے ڈرانے کے عمل میں اپنا تن من دھن اور اپنا مال و دولت عزت دین کے جہاد کے لیے لٹاتے رہے. یہ عمل اٹ سیلف، یہ عمل تمہارے دین اور ایمان کی حفاظت کی ضمانت دے گا. تو اگر دنیا میں رہو تو پھر دین کی جہاد کی تحریک میں شامل ہو جاؤ، اور کوئی راستہ نہیں. ہم رہیں کہ بس چپ چاپ رہیں، لا تعلق بھی رہیں، تماشا بھی دیکھتے رہیں، ہاتھ بھی چوم لیں، واہ واہ بھی کر لیں،
اور وقت آئے تو دنیا کو اور دنیا داروں کو سپورٹ بھی کر دیں اور دنیا کے لیے سارا کچھ کریں اور دنیا کے لیے ہی کرتے کرتے رہیں اور دین بھی پسند کریں. یہ جو ان بٹوین ہے یہ راستہ مجھے تو حدیث نبوی میں دکھائی نہیں دی. دنیا میں رہنا ہے تو مجاہد مومن بن کے رہو, دین کے لیے جہاد میں وقف کرو خود, اور اگر یہ دنیا میں رہ کے نہیں کر سکتے تو فرمایا دوسرا طریقہ پہ ایمان اسی کا محفوظ رہے گا جو پھر وادیوں میں جا کے خلوت نشین ہو جائے اور زندگی اللہ کی عبادت میں گزار دے گا. جو نہ وہ کام کرے نہ یہ کام کرے, رہے بھی دنیا میں اور جہاد بھی نہ کرے, تو اس کے لیے تو کوئی راستہ نہیں. آج اگر کچھ بچ گیا ہے تو کل وہ بھی جاتا رہے, کل تھوڑا سا بچ جائے گا تو اگلے دن پرسوں ترسوں وہ بھی جاتا رہے گا. اور جوں جوں زمانہ آگے گزرے گا ایمان کمزور سے کمزور تر ہوتا جائے گا اور دل ایمان سے خالی تر ہوتا چلا جائے گا تاکہ ایمان سے انسان محروم ہو جائے. جس کو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ صبح مومن ہوگا تو شام کو کافر اٹھے گا, یا شام کو مومن سوئے گا تو صبح کو کافر اٹھے گا. دوستو یہ دور فتن شروع ہو چکا ہے, اس کی علامتیں ظاہر کچھ ہو گئی ہیں, کچھ ہو رہی ہیں, کچھ ہونے والی ہیں, لہذا اس کے بچاؤ کا بھی سامان کر لیں. یہ پیغام ہے, سادہ بات. جن کا تو ایمان ہے آقا علیہ السلام پر کامل اور جو کچھ حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ اسے سچ سمجھتے ہیں تو سچ کو ہم زندگی میں داخل کر لیں. دور فتن شروع ہو چکا, اس کے بچاؤ کے لیے, حفاظت کے لیے, ایمان کی اور دین کی سلامتی کے لیے کوشش کرو. اور کوشش کے طریقے بتا دیے, یا جہاد یا خلوت نشینی. اب صاف ظاہر ہے خلوت نشینی کے لیے تو کوئی تیار نہیں اور نہیں ابھی وقت ہے. دکانیں, گھر بار, برادریاں, کوٹھیاں, مکان, دنیاوی رشتے, حال احوال دنیا کے چھوڑ کے کون جاتا ہے وادیوں میں خلوت نشینی کے لیے؟ جب خلوت نشینی کے لیے تیار نہیں, رہنا دنیا میں ہے, یہی کمائی کرنی ہے, تو پھر راستہ جہاد ہے. یہ نہیں ہو رہا کہ تلوار لے کے تو کشمیر چلے جائیں, افغانستان چلے جائیں. نہیں, جہاد کا تصور ہے بنفس ہی و مال ہی, اپنی جان کو لگا دو دین کے جہاد میں اور اپنے مال کو, دولت کو لگا دو دین کے جہاد میں. ایک مشن میں لگ جاؤ جس سے دین کی اقامت اور دین کی عظمت وابستہ ہے. تو تمہارا انوالو ہو جانا دین کے عمل میں, عمل جہاد میں جان و مال سے شامل ہو جانا, عمل میں داخل ہو جانا, یہ عمل جو ہے اپنی برکت سے تمہارے دین اور ایمان کی حفاظت کر لے. یہ دعوت اپنے اعزاء اقارب تک پہنچائیے, رشتہ داروں تک پہنچائیے, اہل محلہ تک, دوستوں تک, متعلقین تک پہنچائیے.